السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلے دو دروس سے آپ کے سامنے روزے کو توڑ دینے والی اشیاء کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آج کے اس درس کے اندر بھی انہی میں سے کچھ اور چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو روزے کو توڑ دینے والی اشیاء میں سے ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ انسان دوران روزے کی حالت میں ایسے انجیکشن کا استعمال کرے جس سے بدن کے اندر تقویت حاصل ہو، قوت ملے۔ طاقت کے لیے انسان کسی انجیکشن کا استعمال کرے، گلوکوز وغیرہ کی بوتل کو اپنے بدن میں چڑھائے۔ تو یہ جو طاقت کی اشیاء ہے، اس کا استعمال کرنا، طاقت کے انجیکشن کو استعمال کرنا، یہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان خون کی بوتل کو اپنے بدن میں چڑھاتا ہے انجیکشن کے ذریعے سے، تو وہ بھی روزے کو توڑ دینے والی ہے۔ اس لیے کہ خون جو ہوتا ہے یہ انسان کے بدن میں کھانے پینے کے نتیجے میں بنتا ہے، جس سے بدن میں طاقت ملتی ہے۔ تو گویا خون بھی تقویت کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اس قسم کی چیزوں کو اپنے بدن کے اندر انجیکشن کے ذریعے سے استعمال کر رہا ہے تو اس کا روزہ فاسد اور باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے کہ بندہ میرے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو، شہوت کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دینا اسی کا نام روزہ ہے، شہوت کو چھوڑ دینا اسی کا نام روزہ ہے۔ لیکن اگر بندہ اسی کھانے پینے کی چیز سے ریلیٹڈ، جس سے تقویت بدن میں آئے، اس کا استعمال کرے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد اور باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان روزے کی حالت میں سینگی لگوائے، جس کو پچھنا کہا جاتا ہے یا حجامہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں امام البانی رحمہ اللہ نے ابو داؤد کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ حاجم اور محجوم، جس نے پچھنا لگوایا اس کا بھی اور جس نے پچھنا لگایا اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جو پچھنا لگوانے کی صورت تھی وہ سینگ کے ذریعے سے پچھنا لگایا جاتا تھا۔ اس کے نوک کو بدن کے خاص حصے میں ڈال کر کے اس کے بعد منہ سے خون وغیرہ کو باہر نکالا جاتا تھا۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن آج کے دور میں دیکھیں، جدید ٹیکنالوجی کے دور میں، آج کے اس طبی ماحول میں دیکھیں تو پچھنا لگوانے کے لیے کپوں کا استعمال ہوتا ہے، دوسری آلات کا استعمال ہوتا ہے، جس سے جو پچھنا لگوانے والا ہے، پچھنا لگانے والا ہے، اس کا اس کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ تو مشین کے ذریعے سے اور کپ کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پچھنا لگانے والے کا روزہ نہیں فاسد ہوگا، بلکہ جو لگوا رہا ہے اس کا روزہ فاسد اور باطل ہو جائے گا۔ یہی صحیح بات ہے اس سلسلے میں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز وہ ہماری ماں و بہنوں سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں ہے اور افطار کا وقت قریب آ چکا ہے، اگر اس وقت بھی اس کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے، بچے کی پیدائش کی وجہ سے نفاس کا خون آ جائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایسی عورتیں اپنے ان ایام کے اندر روزے کو نہیں رکھیں گی۔ ان ایام کے اندر جو نماز، جو روزے جو ان کو پڑھنے سے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ بقیہ دنوں میں، اس کے بعد جب وہ ان چیزوں سے پاک صاف ہو جائیں گی، اس کے بعد وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گی۔ نماز کی قضا کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے، صرف اور صرف روزوں کی قضا کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کوئی بھی ہماری ماں، بہنیں، عورتیں کوئی بھی اس طریقے کی ہیں جن کو روزے کی حالت میں کسی بھی وقت، جو روزے کا ٹائم مقرر ہے صبح سے لے کر کے شام تک، طلوع آفتاب سے لے کر کے جو طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے اس سے لے کر کے جو غروب آفتاب تک کا وقت ہے، اس درمیان کبھی بھی ان کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو ایسی صورت میں ان کا روزہ
ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سب دین کی باتوں کو جانیں، ان باتوں کو سمجھیں جس سے ہمارے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، تاکہ ہم سب کو اس بات کا علم ہو، ہم سب اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے جن سے ہمارے روزے باطل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم سب کو اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے اپنے آپ کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں اب تک جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کو قبول فرما۔ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔